السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، نہ مذاق کرے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جن سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ اپنے اوپر الزام نہ لگاؤ اور برے القاب نہ رکھو، برا نام گناہ ہے ایمان کے بعد۔ جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے پس وہ لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بچو بہت سارے گمانوں سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ جاسوسی نہ کرو آپس میں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو، پس تم اس کو برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ 26واں پارہ سورۃ الحجرات، سورت کا دوسرا رکوع ہے، اور اس کی یہ ابتدائی 2 آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ نیکی اور گناہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ گناہ کہتے ہیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان کاموں کو کرنا اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اور نیکی کہا جاتا ہے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں میں ایک حدیث مبارکہ تلاوت ہوئی اور اس کا تذکرہ اور سلسلہ چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کے اندر آپ سے چند گزارشات جو ہیں وہ پہلے بھی کر چکا ہوں، اور آج بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا محفل والوں سے، 5 باتیں تم میں سے کون ہیں جو ان باتوں کو یاد کرے گا اور ان پر عمل کرے گا اور پھر اس کا آگے تذکرہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان 5 باتوں کو میں لیتا ہوں، یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا اور پھر آگے تذکرہ بھی کروں گا۔ آپ نے اپنی انگلوں پر یا ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، ان کی انگلوں پر ان 5 باتوں کو آپ نے گنا اور شمار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورزی بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ کی تقسیم اس پر راضی ہو جاؤ، دنیا کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ بے پرواہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم اسلام والے ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، فرمایا کہ تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی مذاق ہر وقت کہہ کے اور ہر وقت ہنسنا، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انسان کا دل جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز کا تذکرہ چل رہا تھا، گناہ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں اور ہم کرتے جاتے ہیں اور زندگی بھر کبھی خیال اور وہم و گمان نہیں ہوتا ہم گناہ والا کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعوں کے اندر اس کا تذکرہ چلتا رہا کہ وہ کام جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہم ان کو کرتے جاتے ہیں، وہ کیسے، وہ کون کون سے گناہ ہیں، کچھ ان کا تذکرہ ہوا، کچھ آج اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہے غلط پارکنگ ہے۔ آدمی نہیں دیکھتا کہ مجھے یہاں پر پارکنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، راستے کے اندر گاڑی کو کھڑا کر دیا، غلط پارکنگ کر لی، کسی کا دروازہ روک دیا، آنے جانے والوں کو تکلیف اور دقت ہونے لگی، اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے یہ بازار اور گلی کون سی کسی کی ملکیت ہے۔ اگر میں نے ٹینٹ لگا دیا اور میں نے رسا باندھ دیا اور میں نے وہاں پر اگر کسی چیز کو بچھا دیا اور میں نے اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیا تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب اس کے اندر حصے دار ہیں، لہذا میں نے اس کا استعمال کر لیا۔ میرے بھائی یہ مشترکہ چیز کا استعمال کرنا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے، اور اس کو آدمی چھوڑے گا تو زیادتی ہوگی اور اسی کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے اور ہم اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور ہم سے یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے چند گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اے ایمان والو، لا یسخر، میں صرف ترجمہ اشارہ ہی کروں گا، زیادہ تفصیل نہیں۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کرو، ایسا مذاق جس کے اندر دوسرے کی تذلیل ہے، تحقیر ہے اور اس کو شرمندہ کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے جس سے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتوں کو روکا گیا کہ کسی عورت کے ساتھ مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورت جو ہے اس سے بہتر ہو۔
پھر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسے گمان اور ایسے خیالات کے اندر مت پڑو، اس لیے کہ ایسا بہت سارا ہوتا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے اپنے کو بچاؤ۔ گمان کس کو؟ اپنے آپ ہی میں ایک چیز کو دیکھا اور ذہن کے اندر اس کو سوچا اور پھر اس پر اپنے آپ کو متعین کر دیا اور یقین بنا لیا کہ یہ چیز اسی طرح ہے۔ حال اور واقعہ اس کو جاننے اور تحقیق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اور قرابت داروں میں، اہل محلہ میں، مارکیٹ اور بازار والوں میں بہت جو آپس کے اندر مخالفتیں ہوتی ہیں، ان کی بہت بڑی جگہ پر جو بنیاد ہوتی ہے وہ برا گمان ہے۔ ایسے اپنے آپ کو، میرے بھائی، جب ایسا معاملہ ہو تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اس سے ملاقات کر کے جو گمان ہے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے۔ میرا خیال یہ، اپنے آپ ہی اپنے خیالات بناتا جاتا ہے اور اس پر ایک تعمیر ہوتی ہے اور پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے اور پھر اس پر یہ عمل ہوتا ہے۔ یہ بھی گناہ والی بات ہے۔ قرآن مجید نے اس سے کہا اپنے آپ کو روک لو، اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، جسوسی نہ کرو۔ ایسے ٹوک کے اندر رہنا، یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ مال اس کا کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کا کیا کاروبار ہے؟ یہ کن لوگوں کے ساتھ؟ بھائی تم چوکیدار ہو یا تمہارے ذمے یہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے اللہ کی جانب سے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جانب سے؟ چھوڑو، اپنے احوال کو دیکھو، دوسروں کے اوپر اس طرح کی تحقیق کرنا اور دوسروں کے اوپر اپنی نظر رکھنا، اس کو چھوڑ دو، تمہاری ذمہ داری کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے اور اس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، اور مارکیٹوں اور بازاروں میں بیٹھ کر ہم اس کے اوپر بڑا پورا عمل کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے گناہ جس کو قرآن نے کہا غیبت نہ کرو، ایسی بات اگر اس آدمی کے سامنے کی جائے تو اس کو تکلیف ہو اور اس کو اچھا نہ سمجھے، اس کی عدم موجودگی کے اندر اس بات کا تذکرہ کرنا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے کہا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ غیبت کرنا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اجتنبوا سبع الموبقات، لوگوں 7 بڑے بڑے گناہ ہیں۔ موبق کہتے ہیں ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا۔ کہا کہ 7 بڑے بڑے گناہ جو زندگی بھر کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لو۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا۔ اس زمین پر، آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قتل النفس، ناحق کسی کو قتل کر دینا۔ آدمی تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا، ایسے بدگمانی آئی اور اس کے ساتھ ذرا سی بات ہوئی اور غصہ آیا اور اس کے ساتھ دوسرے کو قتل کر دیا۔ فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بڑے بڑے جو گناہ ہیں جن میں سے قتل نفس بھی ہے ناحق، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پاک دامن پر
الزام لگا دینا اور بہتان لگا دینا جو بے خبر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان جنگ کے اندر ساتھی سارے دشمن کے سامنے ہیں اور پشت پھیر دینا اور اس میدان سے بھاگ جانا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اس سے بچا لو۔ میں نے عرض کیا اپنے کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک نیکی ہی نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت گزار ہے، بلکہ عبادات میں سے بڑی عبادت کرنے والا اور زیادہ عبادت کرنے والا ہے جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ زندگی ساری اس پر گزرتی ہے کہ میں یہ کام کر لوں اچھا ہے ٹھیک ہے، یہ کام کر لوں اچھا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کام سے بچانا ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھنا ہے۔ کچھ گناہ والی باتیں اور غلط باتیں جن کا ہمارے ذہن کے اندر تصور اور خیال ہے، لیکن بہت ساری گناہ والی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ عام معاشرے کے اندر یہ سلسلہ ہے، گھروں کے اندر نوجوان اولاد بزرگوں کے بارے میں یہ کہتی ہے جی میرے ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہم مساجد کے اندر اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ کا کہا نہیں مانتا، باپ کے اوپر شکوہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے بھائی اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کیا ہے کہ باپ ہر وقت یہ تانے دیتا ہے یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اس موضوع کی طرف ہم نے کبھی دھیان اور خیال نہیں کیا، جس طرح کہ بیٹے کا یہ جملہ کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس طرح بزرگوں کا اس طرح تذکرہ کرنا اور یہ تانے دینا اور پھر اس کے اوپر یعنی ان کے سامنے یہ گفتگو کرنا، یہ سب کچھ میرا ہے، ذرا کر کے دکھاؤ، ذرا بنا کے دکھاؤ، ذرا اس طرح کا سلسلہ بناؤ تو صحیح، پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اور میرے بھائی یہ سارا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اسباب کے درجے کے اندر رکھا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا خدا کے لیے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر گیا، اب تو چراغے سہ رہے ہیں، 60 سال کے بعد بونس کی زندگی چل رہی ہے۔ اپنے بچوں کو اور نوجوان اپنی اولاد کو اس طرح ڈسہارڈ مت کرو، تم گاڑی نہیں استعمال کر سکتے، تم یہ کپڑے نہیں پہن سکتے، تم سسرال اس طرح نہیں جان سکتے، تمہارے لیے یہ پابندی ہے۔ خدا کے لیے ان کو اپنی زندگی کے اندر آزادی دو اور اچھے طریقے کے ساتھ انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے اور ان کو گزارنے دو، اور ان کو تھپڑی دو، ان کو کہو بچوں یہ تمہارا ہے سب کچھ، میں نے کیا کیا، تمہاری دعائیں تھی، تمہارا تعاون تھا، تمہارا ساتھ تھا، تمہاری شرافت تھی، تمہاری کوئی شکایت مجھے نہیں آئی، میں راحت کے اندر تھا اور میں بھی محنت کرتا رہا، اور تمہاری بھی محنت ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ میں آج کیا ہے، آج نہیں تو کل میں چلا جاؤں گا تو کہاں جائے گا یہ مال اور کہاں جائے گی یہ دولت اور کہاں جائے گا یہ سرمایہ۔ یہ سلسلہ انتہائی درجے کا خطرناک سلسلہ ہے۔ اس طرح اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو اس طرح ڈسہارڈ کر دینا اور ان کو تانے دیتے رہنا اور ان کے اوپر ہمیشہ تانوں کی اور تشنیع کی تلوار جو ہے وہ لٹکا دینا۔ میرے ایک بہت قریبی دوست اور بزرگ، ان کا گزشتہ 2-4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔ اللہ نے دولت دی تھی اور مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے بہت سارے اسباب کے ساتھ نوازا تھا، بڑے اچھے آدمی تھے، حلال حرام کی بھی تمیز کرتے تھے، نیک صالح آدمی تھے۔ میرا ان کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق تھا اور بڑا پرانا تعلق تھا، بچوں کے ساتھ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کالونی میں ان کی رہائش تھی، واپٹا یہ پیپلز کالونی میں، بچے ان کے سمجھدار ہوئے تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا کہ انکل آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔
میں چلا گیا یہیں جمعہ پڑھایا، اور میں ان کے بعد کالونی میں چلا گیا، مین جو مارکیٹ ہے وہیں ان کی رہائش ہے، نیچے دکانیں، اوپر رہائش ہے، تو مجھے اوپر لے گئے، پھر اس کے بعد چھت کے اوپر کمرہ مجھے لے گئے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، کمرہ کھولا تو کمرے کے اندر بڑی بڑی پٹاریاں پڑی ہوئی تھیں اور بڑی بڑی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں، ایک اتنی بڑی پیٹی، اس اتنی چوڑی، اس کے اوپر شیشہ تھا، میں نے ایسے دیکھا تو سانپوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی وہ پیٹی، اور ایک پٹاری کو اٹھایا اور باہر چھت پر رکھا اور پٹاری کو کھولا تو ناگ اس طرح باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا باپ باہر تھا، سعودیہ میں ہوتا تھا، یہ بچے ادھر تھے۔ اب میں نے ان سے کہا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مفتی صاحب یہ ہمارا بزنس ہے اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کے اوپر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا جی کیا کام کرنا چاہتے ہو، کیا سلسلہ ہے؟ کہتے ابا ہر وقت تانے دیتا ہے کہ بیٹا تم نے کیا کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے۔ ہم اس کوشش کے اندر ہیں، 2 بھائی تھے، ہم اس کوشش کے اندر ہیں کہ ہم بھی کچھ رات کے اندر ایسا کام کریں اور ابا کو بتائیں دیکھو ابا جان ہم نے یہ کیا ہے، اور اتنے خطرناک قسم کے سب۔ میں نے کہا ان سے کیا ہوگا؟ کہا کہ ہم نے نیٹ اس وقت نیا آیا تھا، کہنے لگے یہ میرا خیال ہے تقریباً 18-20 سال یا اس سے کچھ زیادہ پہلے کی بات ہے، کہنے لگے ہم نے تحقیق کی ہے کہ کالا ناگ جو ہے اس کا جو زہر ہے آسٹریلیا اور جرمن کے اندر اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور ہم ایکسپورٹ کریں گے، اور یہ کینسر کی بیماری اور فلاں بیماری کے اندر اس زہر کا استعمال ہے، اور ہم اس زہر کو اکٹھا کریں گے، اور ہم نے سپیروں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور یہ سلسلہ ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر یہ اس طرح، کوئی دنیا میں پاکستان میں کوئی آدمی یہ کر رہا ہے؟ یہ سانپ لڑ گیا اور پھر اس کے بعد تمہارا کہنے لگے ابا تانا دیتا ہے تم نے کیا کیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ اگر ہم ایکسپورٹ کر لیں تو پھر ابا کو بتا دیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے۔ خدا کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی اس سٹیج پر پہنچ جائے اور پھر یہ سوچنے لگے کہ ہم بھی اپنے ابا کو دکھا دیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، آپ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں بزرگوں کا خیال کرو۔ آج میں درخواست کرتا ہوں کہ بزرگ بھی ان نوجوانوں کا اور بچوں کا خیال کریں، خدا کے لیے اس کی طرف توجہ کریں، اور یہ سرمایہ، یہ دولت اور مال انہی بچوں کا ہے، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جب وہ فضولیات میں نہیں جاتے ہیں، ان کے اوپر تان و تشنیع کا سلسلہ اور ان کے اوپر بندشوں کا سلسلہ اور ان کے اوپر اس طرح کا سلسلہ، جب وہ بڑے اور سمجھدار ہیں اپنے آپ کو اس سے بچا لو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہوں میں سے ایک گناہ جس کی طرف ہمارا دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے، ایک گھریلو زندگی۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر بنائے تاکہ تم گھروں کے اندر سکون حاصل کرو۔ گھر کا بڑا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کا اپنے رعیہ کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق ہے وہ پیار اور محبت والا رشتہ ہونا چاہیے، شفقت اور خیر خواہی والا رشتہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر اس طرح کا رشتہ اور تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے افراد یہ کہیں کہ ابا جان ابھی نہیں آئے، چلو 1 گھنٹہ اور لیٹ ہو جائیں، ابا نہیں ہے گھر میں۔ جب ابا آگے تو گھروں میں ہنسی ختم، گھروں کے اندر بولنا ختم۔ کیا جی ابا ہیں؟ میرے بھائی ابا ہے تو کیا گھر کے اندر بات ختم ہو گئی، گھر کے اندر ہنسی ختم ہو گئی؟ اس طرح کا ڈھنکا گھر کے اندر مت بچاؤ کہ گھر والوں ہر وقت سہمے رہیں، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو ان کو بتاؤ کہ اور وہ اس طرح ہو جائے، ذرا سی لیٹ ہو تو یہ کہیں ابا ابھی تک گھر میں کیوں نہیں آئے ہیں، اور ان کا رابطہ ہو ابا آپ جلدی گھر کے اندر آ جائیں۔ ہمارا اس طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ اس طرح گھر کا ماحول بنانا تنگی والا، اور اس طرح گھر کے اندر پریشر جو ہے اس کو گھر والوں کو پریشر کے اندر رکھنا، گھر کے افراد کو پریشر کے اندر رکھنا، گھر کے سربراہ کا۔ اور میرے بھائی یہ ایک گناہ والی بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے کو گناہوں سے بچا لو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ہمارا ان چیزوں کی طرف دھیان اور خیال نہیں جاتا ہے۔ جو چیزیں بھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے وہ گناہ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی، یہ میں نے اپنے آپ سے کہا ہے خدا کے لیے، اور میں نے سب سے کہا ہے، ہر آدمی سمجھے کہ ہمارے لیے ہے، اپنا ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنا قرب و جوار اور اپنا گرد و جوار خدا کے لیے اس کو ٹھیک رکھنے کی اور درست رکھنے کی کوشش کرو۔ حالات جیسے بھی ہیں اپنے حواس کے اوپر قابو رکھو۔ باہر کے حالات کا غصہ اپنے گھر پر مت نکالو، اور باہر کے حالات کی تنگی اپنے گھر کے اندر آ کر گھر کو اللہ کی ذات نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب سربراہ جو ہے اپنے مزاج کو بہتر بنائے گا اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔